آپ کہو گے مسجد میں کوئی مکے میں جا کے برائی کرے، مکے میں جا کے بالکل اسی طرح جمعے کے دن گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے. اور احادیث نے کام بھی ڈیفائن کیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا کام کرنے ہیں. خاص طور پہ جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے نا، آج تو ماشاء اللہ میں نے دیکھا میرے آنے سے پہلے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا باقی وقت ہی آتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر جمعے کو ایک اونٹ صدقہ کریں، تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا اونٹ ہوتا ہے. ہر مہینے 2 لاکھ، ہر ہفتے ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں. آپ نے سارے پیسے تو نہیں خرچ کر سکتے، لیکن احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے گائے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر کوئی آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بکری اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو، پھر آنے والا ایسا ہے اس نے مرغی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا اللہ کی راہ میں. ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، جتنا دیر سے آؤ گے اتنا ثواب کم. اور پھر فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو دروازے پر جمعے کے لیے دن سبحان اللہ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب عقل مند کون ہے کہ نماز کے لیے جلدی آئے. اچھا ماشاء اللہ بیان بھی ہوتا ہے مسجدوں میں، علماء کے بیان سنیں گے کہ دین الگ سیکھنے کو ملے گا اور ثواب ملے گا. تو یہ ثواب کی حرص ہونی چاہیے. جس طرح اپنے سیزن میں لوگ کہتے ہیں یار ہمارا سیزن لگا ہوا ہے، آج کل ایئر کنڈیشن والوں کا، پنکھے والوں کا، کولر والوں کا، کولڈ ڈرنک والوں کا، شربت والوں کا سیزن لگا ہوا ہے. وہ چھٹی وٹی نہیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کام ہے سردی سے آرام کریں گے، ابھی کام کے دن ہیں، سردیاں آئیں گی تو کمبل والوں کا، ہیٹر والوں کا، گیزر والوں کا ان کا سیزن شروع ہو جائے گا، کولڈ ڈرنک والے تھوڑا ریسٹ کریں گے. اور اللہ کے تو جمعے کو نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. ذہن بناؤ نا کہ یہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہر جمعے میں نیکیاں زیادہ کمانی ہے. 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہی ہے، 70 گنا ثواب مل رہا ہے. ظاہری نہیں کسی کا ثواب کمانے اور نارمل طریقے سے جمعے کا دن گزار لیتے ہیں. آخری وقت میں مسجد میں آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور نماز 2 فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بڑا برکت والا، بڑی رحمتوں والا دن. احادیث کا مضمون ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک لمحہ آتا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول کی جائے. اچھا پھر اس میں بھی علماء نے فرمایا اس میں 2 مقام بڑے، 2 وقت بڑے اہم ہیں. ایک جب امام خطبہ دیتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان امام وقفہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے امام. تو یہ جو وقت ہے چند سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، زبان سے کچھ نہیں کہنا، دل ہی دل میں آپ دعا مانگے جو آپ کی خاص پرابلم ہو، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت. اور ایک اور حدیث پاک کے مضمون کے مطابق عصر کے بعد یعنی جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی خاص قبولیت دعا ہے. اس کو ضائع نہ کیا کریں. ہو سکے تو مسجد میں آ جائیں، اپنے گھر میں بھی ہیں تو خاص دعا کریں کہ جمعے کو مغرب سے پہلے کی جو گھڑیاں ہیں یہ خاص قبولیت دعا کی گھڑی ہے. اور جمعے کو کتنے لوگ بخشے جائیں؟ روایتوں کا مضمون ہے کہ ہر جمعے ہر گھنٹے 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں ملٹیپلائی کریں تقریباً اس میں 1,44,00,000 لوگ بخشے جاتے ہیں. ہر جمعے 24 گھنٹے میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ بخشے جاتے ہیں. بتاؤ سچی بات کیا ہونی چاہیے کہ جمعے میں ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں کہ اللہ آج بھی ہر گھنٹے 6 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. آج بخشے جانے والوں میں میرا نام ہے، میرے مولا میرے ماں باپ کا نام بھی ہے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخشے. آج بخشے جانے والوں میں ہمارے سارے گھر والوں کا نام. آمین آمین یا رب العالمین. ہر جمعے آپ کی دعا کرنی. یعنی میرا بیان کا مقصد یہ کہ فوکس رکھے، ٹارگیٹ رکھے جمعے اور زیادہ نہیں کیا. اگر 2-3 دن بعد بھی کوئی نیکی کرنی ہے نا اس کو پہلے کر لیں. یا جمعے کو کروں گا تو 70 گنا ثواب ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اچھا تو جمعے کے دن بڑی پیاری حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو 5 کام کرتے ہیں، جسے پاک کا مضمون ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے حدیث پاک کا مضمون تو جمعہ پڑھا، جمعے کی نماز ادا کی، روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی، نکاح میں شرکت کی،
اور جنازے میں شرکت. ایک ہی دن میں جس نے یہ 5 کام کر لیے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب شیطان بھی تو کسی کے ذہن میں ڈالتا ہوگا کہ اتنا مشکل کام کہاں سے کریں. فائدہ بھی تو دیکھو, انعام بھی تو دیکھو. اچھا میں اگر یہ اعلان کر دوں جو جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کو 50,000 دیں گے. اب کہیں سے بھی لوگ یہ 5 کام کر لیں گے. 2 کام تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, نماز پڑھنا ماشاءاللہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. اب 3 کام کرنے ہیں. مریض کی عیادت کی طرح مشکل نہیں ہے. اگر علاقے میں خاندان میں کوئی مریض نہیں بھی ہے تو ہاسپٹل چلے جائیں. بہت سارے مریض ہوں گے, کسی مسلمان مریض کی عیادت کرنے ثواب حاصل کرنا ہے, جنت پانی ہے نا. اب 2 کام رہ جائیں گے, جنازے میں شرکت اور نکاح میں شرکت. ثواب کمانا ہے اور جنت کمانا ہے نا تو بندہ تلاش کر لے گا. شہر میں کہیں نہ کہیں تو نکاح ہو رہا ہوگا, جنازہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا. معلوم کرے بندہ ثواب کمانا ہے. تاکہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو یہ 5 کام ایک ساتھ کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا جمعے کو جب بھی روزہ رکھے نا تو ایک دن ضرور ملا گیا ہے, یا ہفتے کا ملا دے یا جمعرات کا ملا, تو انشاءاللہ 10,000 روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات جمعے کے حوالے سے کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جمعے کے خطبے کی طرف آ جاتا ہوں. انشاءاللہ پھر ہم جمعے کے خطبے کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں سبحان اللہ, جمعے کے دن پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے. بابا کو نہ بھولا کرو, جن کے بابا دنیا سے چلے گئے ہر جمعے ان کی قبر پر حاضری دیا کرے. اسی طرح سورہ کہف سبحان اللہ یہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی آخر میں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. تو ہمیں سورہ کہف پڑھنا چاہیے, سورہ یاسین پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ ایک اور سورت ہے سورہ حامیم الدخان. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. ہمیں یہ صورتیں جو ہیں اپنے معاملات میں جمعے کے دن رکھنی چاہیے. یہ چند معاملات میں نے بتا, جمعے کے دن ناخن تراشنا تو اس روزی میں برکت ہوتی ہے. ہاں اگر 40 دن سے زیادہ ہونے لگ گئے ہیں تو جمعے کا انتظار نہ کریں, ورنہ جمعے کے دن آپ ناخن تراشیں. اور اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے, تیل لگائیں, جمعے کی تیاری کریں. برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ادب و احترام کے ساتھ پہلے آ جائیں, خوشبو لگا کر آئیں, اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. آج کل ویسے گرمی کے دن ہیں, لوگوں کے پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. ایسی حالت میں کہ ہمارے جسم سے بدبو آ رہی ہے, ہمیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اپنے اللہ کے گھر میں آ لینا, احترام ادب ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب میں بیان کے آخر میں جمعے کا خطبہ بچپن سے سن رہے ہیں, کئیوں کو آدھا یاد ہو گیا ہوگا, کئیوں کو پاؤ یاد ہو گیا ہوگا, پورا یاد ہو گیا ہوگا, کتنی بار سنا ہے. مگر کبھی کوشش کیا کہ امام صاحب سے پوچھیے خطبے میں آپ بولتے کیا ہیں, اس میں پیغام کیا ہے ہمارے لیے. سر جھکایا ہاتھ باندھا سنتے ہیں. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح سے کیا بیان ہو رہا ہے, ایسا ترجمہ تو حاصل کرتے ہیں. ویسے تو پورا ہی خطبہ ترجمے سے بیان ہونا چاہیے, لیکن صرف 2 پیاری سی باتیں ہیں کمال. اور میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ ہاں یہ جملے میں سینکڑوں بار سنا ہے. اور وہ کیا ہے, ہم ایک بڑا پیارا جملہ بار بار سنتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ. سنا ہے سب کو یاد آ رہا ہے, سب سر ہلا رہے ہیں. مطلب پتہ ہے اس کا 3 بار امام صاحب کہتے ہیں. کتنی کمال کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ, اس لیے کہ محبت وہی ایمان ہے پورا. اس کی محبت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت. اور آگے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له, خبردار اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں نبی کے پاک سے محبت نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له, خبردار نہیں ہے ایمان اس کے لیے جسے آپ سے محبت نہیں. 3 بار یہ کہا جاتا ہے. یہ سمجھ لو بات کہ اللہ کی سرداب و قدم شان ہے. یہ انسان ہی انسان و انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں نا, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا ہم
موت کا دعویٰ بھی ہے کہ بالکل ہمارا دل تو بڑا محبت رسول سے بھرا ہوا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی پھٹانا بھی نہیں لگاتے۔ مگر مجھے بتائیے اگر واقعی ہمارے دلوں میں سچی محبت ہے جو کہ ضروری ہے، تو محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اسے ناراض نہیں کیا جاتا، اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، وقت کم ہے، میں صرف ایک بات کر لیتا ہوں کہ آج دنیا میں جس سے محبت ہونا، جو چیز اس کو پسند ہو اس کو وہی تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خود جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی گئی۔ اے جمعہ پڑھنے والوں، اوپر نیچے مسجد فل ہے، کیا اصل میں بھی اتنے لوگ ہوں گے؟ کیا مغرب میں بھی اتنے لوگ ہوں گے؟ یہی لوگ رمضان میں نمازیں پڑھ رہے تھے، کیا ہو گیا کہ صرف رمضان میں نماز فرض تھی؟ ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، موت تو دور کی بات ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے تمہیں، کیسے نمازیں قضا ہو جاتی ہے عاشق رسول کی؟ آقا علیہ السلام فرمائے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہمارا ستون ہی نہیں ہے عمارت میں، تو دین کھڑا کیسے ہوگا؟ جمعہ پڑھنے میں صرف، حالانکہ جمعے کے خطبے میں ہمیں بتایا جاتا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له، ان کیسی محبت ہے تمہارے دل میں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے؟ حرام روزی کمانے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی پاک سے سچا عشق کرتا ہوں؟ حرام چیزیں دیکھنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، بدکاری کرنے والا، فلمیں ڈرامے گانے بازوں کی زندگی گزارنے والا کیسے کہہ سکتا ہے عاشق رسول؟ اور یاد رکھنا کہ نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی اصل ہے، اور یہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس میسج کو جان لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ایک اور بڑی کمال کی حدیث جمعے کے خطبے میں بیان ہوتی ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت بھی بیان ہوتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام سے مروی ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ سنتے ہیں حدیث؟ کئیوں کو یہ بھی یاد ہوگی کوئی خطبے میں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے، جھنجھوڑا ہے میرے آقا علیہ السلام اس حدیث میں، مگر سمجھے تو نا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ البر لا یبلا، فرمائے نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والا، جزا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، اسے موت نہیں آتی۔ ہم گناہ کر کے بھول گئے، مگر کہیں لکھ دیا گیا ہے، کہیں ریکارڈ ہے، اور آگے فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو کچھ چاہے کر لے، اعمل ما شئت کما، جو چاہے کر لے، کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ دیا جائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ لوگ یہاں کھیت پڑے ہیں، کسان بھی ہوں گے، باغات والے بھی ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی کہے گا دعا کرے سیب کا بیج ڈالا ہے آم نکلا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے بندے سیب کا بیج ڈالے تو سیب ہی نکلے گا، آم کا بیج ڈالو تو آم چاہیے، تو دعا کرتے ہیں آپ گندم کا فصل ڈالی ہے اور اس کے اندر کپاس نکلا ہے، لوگ کہیں گے اس کو کسی ہاسپٹل میں داخل کراؤ، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، گندم کا بیج ڈالنا ہے، کپاس کی دعا کروا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، گناہ کر کے جنت کی دعا کروانے والا کیسا ہے؟ اپنے بارے میں سوچے نا، حرام روزی کما کر دعائیں یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ بخشش فرما دے، جنت میں ڈال دے، حرام روزی تو چھوڑو نا، بیج کچھ اور ڈال رہے ہو اور پھل کسی اور طرف کا تلاش کرو۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، جیسی کرے گا، میں نے فرمایا اعمل کرنے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا، ویسا ہی حاصل کرے گا۔ سید اعلیٰ امام اہل سنت کمال کی بات کہتے ہیں اپنے شعر میں، فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کہتے کام سارے جہنم میں جانے والے کیے اور شوق جنت میں جانے کا، کام بھی تو جنت میں جانے والے کہے نا۔
مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت امام صاحب پڑھتے ہیں عموماً، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. یہ قرآن کی آیت ہے جس قدر ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. قرآن کہتا ہے جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اس میں نیک لوگوں کی بھی بڑی حالت ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی چھوڑی نہیں ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں نفل ہی ہے نا، کوئی بات نہیں پڑھتے. سنت موقعہ غیر موقعہ چھوڑ دو. اللہ کے بندو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو تم چھوٹی سمجھتے، قرآن کہتا ہے ذرہ بھی نیکی کرو گے وہ دیکھو گے ضائع نہیں ہوگی. کیا پتہ وہی نیکی بخشش کا سبب بن جائے. اور وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ساری غلط کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا. قرآن کہتا ہے ذرہ بھر برائی کرو گے تو دیکھو. تو خدا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، اپنی بری عادتوں سے اپنے آپ کو نکالے. تو بہرحال میں نے تو صرف جمعے کے خطبے کی 2 لائنیں پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں. بہت بڑی خطبہ ہے اور کمال کا خطبہ ہے. اس کو سمجھیے اور اس پیغام کو سمجھیے. تو آج کے مختصر سے بیان میں نے کچھ جمعہ کے فضائل بیان کیے. اس دن کی اہمیت محسوس کیجیے. اس دن کو عبادت میں گزاریے، تلاوت میں گزاریے، صدقہ و خیرات کیجیے، مسلمانوں کی مدد کیجیے، گناہ نہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، دعائیں کیجیے، مغفرت طلب کیجیے. اور پھر جو یہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کو دل میں بٹھا دیں. اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے دل میں نبی پاک سے محبت ہے. اور محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے. محبت دلیل مانگتی ہے، پریکٹیکل مانگتی ہے کہ واقعی تمہیں محبت ہے تو کہاں ہے وہ محبت کے تقاضے. اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے. حرام کاموں والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہم سب کو عشق رسول کے جام بھر کر پلاتی ہے، پریکٹیکلی عاشق رسول بناتی ہے. خوف خدا ہم سب کو ان اجتماعات میں آ کر حاصل ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھیں، تاکہ اس طرح کے بیانات سنیں گے تو دلوں پر اثر پڑے گا. ہم بھی گناہوں والی زندگی سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آخر میں حضروں والوں میری آپ سے ایک عرض ہے. میں آج تقریباً 10 سال بعد حضروں آیا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں کہ پھر کب میری حاضری ہو، لیکن آج جو اسلامی بھائیوں سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ مرکز تو بن گیا، اور یہ مرکز بھی شہر کے ایک کونے میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر ہم کچھ مساجد بھی بنائیں، بچیوں کا مدرسہ اور جامعۃ المدینہ بھی بنائیں، اور مزید بھی دعوت اسلامی کے ایسے ادارے ہوں. تو یہاں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں. لائیو بھی مجھے دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. چاہوں گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں. بالخصوص مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، UK میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ہانگ کانگ میں. تو مجھے اگر لائیو ایسے لوگ سن رہے ہیں کہ آپ حضرت اس کے علاقے چاچی کہلاتے ہیں، چاچی یہ پورا ایریا جو ہے جو یہاں کے رہنے والے کہلاتے ہیں وہ چاچی کہلاتے ہیں. اور یہ چھچ گاؤں بہت سارے گاؤں کو مجموعہ کہا جاتا ہے. تو جو چاچی بھائی ہمارے دنیا میں کہیں بھی ہیں، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اور اب آپ کے علاقے میں آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے ہم ایسے ادارے بنانا چاہتے ہیں جس میں یہاں کے رہنے والے بچے علماء بنے، حافظ قرآن بنے، دین کے داعی بنے، لوگ نمازیں پڑھ کر عشق رسول کے جام حاصل کریں. تو دعوت اسلامی کا ساتھ یہاں پر فیضان مدینہ تو بن گیا، سبحان اللہ. ایک نئی مسجد، نیا پروجیکٹ بنانا ہے جس کا نام فیضان مکہ ہے. انشاءاللہ فیضان مکہ کے لیے 35 پردے کی جگہ دیکھی گئی ہے. اسی لیے انہوں نے بچیوں کا، ہماری بچیوں کے لیے جامعۃ المدینہ بنانے کا سوچا ہے. تو یہ بڑا نیکی کا کام، جگہ بہت قیمتی ہے. مجھے نہیں پتا حضرت والا اتنے مہنگے ہو گئے، آپ کی پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی. چلے اکاؤنٹ برکت دے آپ کے بال میں. تو مہنگی پراپرٹی ہے تو مہنگے لوگ بھی ہو گئے نا. ہم نے یہ جگہ دلانے ہیں. تقریباً انہوں نے جگہ دیکھی ہے 3.5 کروڑ دیکھی ہے. لیکن اتنے سارے عاشقان رسولیاں جمع ہیں اور مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں. تو میں نے دل کو کیا ہمت کرے جگہ دینے. انشاءاللہ حضرت والے مایوس نہیں کریں گے، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. طریقہ میں ان کو بتایا ہے. ابھی جگہ ہو جائے گی تو پھر یہ اعلان کر دیں گے کہ تقریباً میں نے حساب کیا کہ یہ 50,000 روپے کا گز بنتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ 3.5 کروڑ کی جگہ دے دیتے ہیں تو 50,000 روپے گز بنتا ہے. قبر میں کتنے گز زمین چاہیے؟ 2 گز. 2 گز کی قبر ہوتی ہے. تو اگر 2 گز ہم فیضان مکہ میں دے دیتے ہیں،
اللہ قبر کو روشن کرتے ہیں اللہ کے گھر میں دیکھیں. ابھی تو حدیث سنی تھی جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. جس کی ماں چلی گئی ہے, ماں نے کیا کیا دلایا تھا, اب ماں کے لیے 2 گز زمین نہیں لے سکتے, باپ کے لیے والد کے لیے 2 گز لے لیں, بچوں کے لیے 2 گز لے لیں. ایک صاحب مجھے ملے, بڑی کمال کی شخصیت, کہتے ہیں یار میں نے اپنے بچوں کے لیے 5 بچے تھے, 5 دنیا میں بھی گھر بنا دیے, ان کو جنت میں بھی گھر بنا دیا. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے 5 کوٹھیاں بنا دی, بڑی شخصیت تھی بچوں کے لیے, اور 5 مسجد بنا دی بچوں کے لیے. ادھر بھی میرے بچے سکون سے رہیں گے, جنت میں بھی سکون سے رہیں گے. یہ انویسٹمنٹ ہے نا. تو چلو پوری مسجد نہیں, ایسے واقعی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو پورے 3.5 کروڑ دے دیں بھائی. ایک تو کہیے ہماری طرف سے ہو گئے تو دوسری لوگ ہو, آ جاؤ بھائی مل کے پارٹنرشپ کر لو. اس سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اگر پوری نہیں تو کوئی 12 گز زمین دے لیں, کوئی 25 گز دے لیں, کوئی 7 طواف ہے فیضان مکہ, طواف کعبہ بھی 7 چکر ہے تو 7 گز لے لیں. اپنے مرحومین کے لیے ان کو نیت دکھوا دیں تاکہ یہ جگہ کا سودا کریں, آپ سے رابطہ کریں. اور میرے جو بیان میں انٹرنیشنلی بھی ملکوں میں سنا جا رہا ہے تو فیضان مکہ حضرت, اس کے لیے آپ ہمارا تعاون کریں. انشاءاللہ اس کو مسجد بھی بنائیں گے, مدرسہ بھی بنائیں گے, اور بھی دعوت اسلامی کے شعبات وہاں بنائیں گے, اور ایک عظیم و شان مرکز حضرت شہر میں ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج سے 10 سال پہلے آیا تھا, یہ دیواریں بھی نہیں بنی تھی, اتنا عالیشان مرکز آپ نے بنا دیا. اب 10 سال بعد نہیں آؤں گا, آپ فیضان مکہ بنا دیں تو افتتاح کے لیے حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت والے انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے اور اس کو جگہ کی خریداری میں مدد کریں گے. اچھا, آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جو خود شاید نہ دے سکتے, لیکن وہ اپنے دوستوں سے, اپنے رشتے داروں سے جو بیرون ملک میں ان سے بات کریں, اب مل جل کر انشاءاللہ ہم یہ مرکز بنائیں. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائیں. اچھا, یہاں پر اسی فیضان مدینہ میں بچوں کا, لڑکوں کا جامعۃ المدینہ موجود ہے اور اس کے داخلے جاری ہیں. تو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. اپنی کہتے ہیں فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایک وکیل ہونا چاہیے, سچی بات کی فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے, ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے جو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. تو یہ موقع ہے دعوت اسلامی کے مرکز, اسی مرکز میں, عظیم و شان مرکز میں جامعۃ المدینہ درس نظامی کے داخلے جاری ہیں. اور اب تو دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے ایسی ترقی دی ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ سے جو درس نظامی کرے گا اس کو MA کی ڈبل ڈگری بھی دی جائے گی. تو یہ دنیاوی طور پہ بھی ترقی کرے گا اور دینی طور پر جنت بھی کما کر لائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی نکالے گا. اچھا, مزید بتا رہے ہیں کہ حضرت اور کامرہ میں بھی تعمیراتی کام ہو رہے ہیں, اس میں بھی مدد کریں. اچھا, 20 جون کو کامرہ فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس ہو رہے ہیں. یہ ہے دعوت اسلام. اب اور بھی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ ساری عاشقان رسول کی مسجدوں کو آباد رکھے. تو دعوت اسلامی والے کمال نہیں ہیں, ان کے ساتھ مسجد پہ حصہ دلا دو, صرف نماز نہیں پڑھاتے, یہ کبھی کورس کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی مدرسہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, کبھی قافلے ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, کبھی رات کو والدان کا مدرسہ. ہے کہ ہمارا ثواب کا میٹر جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. فیکٹری ہے پوری, نیکیوں کی فیکٹری لگتی ہے جب دعوت اسلامی والے مسجد بناتے ہیں یا ہم خاص طور پہ مرکز بنائیں. سچی بات یہ کہ حضروں میں بڑی فیکٹری لگ رہی ہو اور آپ کو پتہ ہے اس میں 100 روپے ملائیں 1000 روپے نفع ملے گا, تو سارے لوگ مالک کے پاس پہنچیں گے, تھوڑا میرا بھی حصہ ملا دے, اتنا نفع. میں آپ کو نفع والا کاروبار بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو قبر میں بھی نفع ملتا ہے. یہ وہ ثواب کی فیکٹری لگنے جا رہی ہے, تو ان کا ساتھ دیں. اور یہ کامرہ میں جو فیضان نماز کورس ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کریں. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو دل و جان کے ساتھ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت